اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے پارہ نمبر 20 ختم کر لیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر توحید الہی کے دلائل ہیں۔ اللہ جل شانہ منکروں سے دریافت کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، درخت کس کی قدرت سے اگتے ہیں، کیا اس کے سوا بھی کوئی معبود ہے، زمین کو کس نے قرار بخشا، ندیاں کس نے جاری کی، دریاؤں میں پردہ کس نے حائل کیا، تمہیں شعور نہیں بے قرار کی دعائیں کون سنتا ہے، برائی کون دور کرتا ہے، تمہیں زمین کی نیابت کس نے عطا کی، تم سمجھتے نہیں ہو، خشکی تری میں تمہارے لیے راستے کون بناتا ہے، رحمت والی ہوائیں کون چلاتا ہے، اللہ کا شریک کون ہے، اگر ہے تو دلیل پیش کرو۔ یہی نہیں، اگر آخرت کے معاملے میں ان کی سمجھ اور بھی گئی گزری ہے بلکہ یہ اندھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ آگے مزید دوسرے رکوع کے اندر حق کا انکار کرنے والوں کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ کفار کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زمین سے نکالے جائیں گے، یہ تو ہمارے باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں۔ ارشاد الہی ہے زمین میں چل پھر کر دیکھو منکرین کا کیا انجام ہوا، رہا مسئلہ جلد یا دیر کا تو خبردار رہو، وہ گھڑی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کھائیں، اللہ ان کے ظاہر اور باطن سے بخوبی باخبر ہے۔ قرآن ان کے اکثر اختلافات کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ مردوں کو اور ان بہروں کو اپنی پکار کیسے سنا سکتے ہیں جو الٹے بھاگ رہے ہیں؟ آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، سو یہی مسلم ہے۔ یہی مسلم ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں تیسرے رکوع میں دعوت حق کا آخری پیغام کے تو بتایا جا رہا ہے کہ سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام اندھوں اور بہروں کو دکھانا اور سنانا نہیں، آپ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ میرے اوپر اس قرآن کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کو ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر یہ اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن جن باتوں سے ان کو آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے سامنے آ کر رہے گی۔ جو نیکی کا رستہ اختیار کرے گا، جو نیکی کرے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا۔ اس روز حشر کی گھبراہٹ سے یہ امن میں ہوں گے، جو برائی کریں گے منہ کے بل اوندھے آگ میں ڈالے جائیں گے اور اپنے کیے گا بدلہ پائیں گے۔ آگے سورۃ القصص سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کی سرگزشت حیات از اول تا آخر سنائی گئی ہے کہ وہ کن کن مراحل سے گزرے، قوم نے ان سے کیا سلوک کیا، لیکن آخرکار حق غالب آیا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اس میں بشارت ہے کہ ان کے مخالفین کا کیا انجام ہوا، یا ان کے مخالفین کا انجام اس سے مختلف نہ ہوگا، یعنی جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے اہل حق کو کوئی مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چوتھے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور موجزانہ پرورش کا ذکر ہے۔ ظالم فرعون ملک میں بڑے ظلم ڈھا رہا تھا، اس نے اسرائیلیوں کو بالکل بے بس کر کے رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ ہم نے چاہا کہ کمزور اور بے بس لوگوں کو اقتدار بخشیں اور فرعونیوں کا خاتمہ کر دیں۔ ہم نے نومولود موسیٰ کی والدہ کو ہدایت کی، جب تمہیں موسیٰ کے بارے میں خطرہ ہو تو اس کو دریا میں پھینک دینا، فکر نہ کرنا ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ ماں نے خطرہ پا کر بچے کو دریا میں پھینکا، فرعونیوں نے بچے کا صندوق اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ بچے کو قتل نہ کریں بلکہ اسے بیٹا بنا لینا چاہیے۔ واقعے کے اس پہلو پر بھی غور کریں کہ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو سارا راز کھل جاتا۔ فرعون کے گھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے ان کی ماں کو بلایا گیا اور ان کی بہن بھی ان کی پرورش کی طرف توجہ دیتی، اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس دلوا دیا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے قبطی کا قتل 5ویں رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک روز آپ نے ایک قبطی اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھا۔ قبطی کو آپ نے گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ دوسرے روز وہی اسرائیلی پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، آپ نے اسے سخت سست کہا تو اس نے کل والے واقعے کا راز افشا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے۔
اگلے رکوع کے اندر 6ویں رکوع میں حضرت موسیٰ کی حضرت شعیب کی خدمت میں ملاقات کا ذکر ہے کہ مدین میں ایک کنویں کے پاس بیٹھے تھے، بھوک ستا رہی تھی کہ دیکھا 2 لڑکیاں ریوڑ لیے اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں تو ہم پھر اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حال بوجھ کر ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا تو پتہ چلا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر واقعہ سنایا تو والد صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پھر موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک بکریاں چراتے رہے، پھر وہیں ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو پھر نبوت ملی، اس کا ذکر ہے رکوع نمبر 7 میں کہ 10 سال کے بعد واپس گھر آنے کا ارادہ فرمایا۔ جب کوہ طور کے پاس سے گزر رہے تھے، یہاں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ دیکھی، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا اور پیغمبری ملی۔ آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں۔ جب فرعون کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے کہا موسیٰ تو مجھے جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے وزیر سے کہا میرے لیے ایک بلند و بالا محل تعمیر کرو جس پہ کھڑے ہو کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ فرعون اور اس کی فوجوں کے ناحق تکبر پر ہم نے انہیں پکڑ لیا، وہ دنیا میں لعنت کے مستحق پائے اور ان کی آخرت بھی برباد ہوئی۔ رکوع نمبر 8 کے اندر حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کے لیے، اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام اب خاتم النبیین ہیں اور آنے والی تمام جو ہیں اقوام ان کے لیے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے خطاب فرمایا گیا کہ جب موسیٰ کو کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات کو ٹھیک طور پر بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ کل کو تمہاری گرفت ہو تو یہ نہ کہہ سکو اگر ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کا طریقہ ضرور اختیار کر لیتے۔ فرمایا ان سے کہیے اگر ان کے پاس قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کوئی کتاب موجود ہے تو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، جو کوئی ہدایت خداوندی چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا۔ رکوع نمبر 9 کے اندر حضرت موسیٰ اور رسول اللہ السلام کی دعوت میں مماثلت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہم ہدایت بھیجتے رہے اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے دعوت ایمان کو قبول بھی کیا، لیکن ان کے صبر کا وہ چند اجر ملے گا۔ یہ لوگ بیہودہ بات سن کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہدایت دنیا نبی کا کام نہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیری ہدایت پر چلیں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ حرم مکہ کا جو اللہ نے ان کو عطا کیا جہاں ہر قسم کے پھل ہیں اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو ہم ہلاک کر چکے، جن کے عمراء اپنے سامان تعیش پر ناز کرتے تھے، پھر انہیں ان میں بسنا نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب تک کوئی نبی نہ آ جائے اور کسی بستی کے لوگ ظلم کی روش اختیار نہ کر لیں وہ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 10 کے اندر آخرت میں مومن اور منکر کس حال میں ہوں گے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور جنہیں دنیا میں فائدہ اور آخرت میں گرفت مقرر ہوئی وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس دن ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے بنائے ہوئے میرے شریک؟ ان کا جواب ہوگا انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، لیکن اس دن ان کی پکار کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ ان لوگوں کو اس دن کچھ نہ سوجے گا، لیکن ایمان اور عمل صالح کے مالک نجات پانے والے ہوں گے۔ تیرا رب ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، حکم اسی کا ہے اگر وہ قیامت تک کے لیے تاریکی کر دے تو کوئی روشنی لانے والا نہیں۔ اس نے رات کو سکون کے لیے اور دن کو کسب معاش کے لیے بنایا ہے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر معذور قریشیوں کو قارون کی مثال دی گئی کہ قارون بے حساب مغرور قریشیوں کو قارون کی آگے مثال دی گئی۔ رکوع نمبر 11 کے اندر قارون بے حساب دولت کا مالک تھا، اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی جو ہیں وہ زور آور جماعت کو اٹھانا بھی مشکل ہوتی تھی۔ وہ اکڑنے لگا، ہم نے سمجھایا کہ دنیا سے آخرت سوارو، ہم نے تجھ سے بھلائی کی ہے تو تو بھی بھلائی کر، دوسروں سے بھلائی کر، فسادی ہونا پسند نہ کر۔ اس نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے میری ہنر مندی سے ملا ہے۔ وہ بھول گیا کہ اللہ نے اس سے پہلے اس سے بھی زور آور کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں۔ اس کی دولت کو دیکھ کر دنیا والے رشک کرنے لگے، لیکن اہل علم نے کہا اللہ کا ثواب بہتر ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھنسا دیا، کوئی اسے بچا نہ سکا۔ اب اس کے مرتبہ کی تمنا کرنے والے کہنے لگے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی دھنس جاتے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر
نیکوکاروں کے درجات کا ذکر ہے کہ آخرت انہی کا حصہ ہے جو ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے جب تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی، تم ہرگز کافروں کی طرفداری نہ کرنا، انہیں اپنے رب کی طرف بلانا، شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اس کے سوا سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ حکم اسی کا ہے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت سٹارٹ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں پر بڑے مصائب اور سختیوں کا زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ سورہ سچے ایمان والوں میں استقامت پیدا کرنے اور کمزور دلوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ضمن میں کیا گیا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر گزریں، آخر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد آئی۔ 13ویں رکوع میں جہاد سے مومنوں کا امتحان ہو گیا۔ فرمایا گیا کہ کیا ایمان والوں نے خیال کر لیا ہے کہ ہم یوں ہی آزمائشوں کے بغیر ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم ان سے پہلوں کو بھی آزمائش کر چکے اور اللہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں، کون بری حرکتیں کرنے والے کس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ بھاگ کر ہماری دسترس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ ایمان اور نیک کردار بندوں کی برائیاں ضرور دور کر دی جائیں گی۔ جن مسلمانوں کے والدین مشرک تھے انہیں ہدایت فرمائی گئی کہ وہ ایمان پر قائم رہیں اور ماں باپ کا کوئی غلط حکم نہ مانیں، البتہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیں۔ کمزور دل مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے کی سختیوں کو برداشت کرو، کیونکہ اللہ ضرور یہ دیکھتا ہے کہ کون ایمان والے اور کون منافق ہیں، اور کافروں کا ایمان والوں سے کہنا جھوٹ ہے کہ ہمارے طریقوں پر چلو، ہم تمہاری غلطیاں اپنے اوپر لے لیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اللہ ان کے جھوٹ کی ضرور باز پرس فرمائے گا۔ رکوع نمبر 14 کے اندر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے 950 سال قوم کو واعظ فرمایا، پھر طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی بچے، باقی لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو رب تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ اسی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلی امتوں نے بھی نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ میرا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی قیامت برپا کرے گا، جس پر چاہے رحم فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ آگے رکوع نمبر 15 میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کی مخالفت کا ذکر آیا کہ قوم نے کہا اس کو قتل کر دو، جلا ڈالو، مگر اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا۔ انہوں نے ہجرت فرمائی اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ان کی اولاد میں نبوت رکھی اور ان کو دنیا میں اجر عطا فرمایا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، آگے سے ان کی قوم نے کہا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم تو باز آنے والے نہیں۔ حضرت لوط نے رب سے فرمایا دعا کی اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ 16ویں رکوع کے اندر 16 رکوع کے اندر حضرت ابراہیم کے بعد شعیب اور دوسری مثالیں ہیں۔ اس عذاب کے فرشتے جب ان کے پاس آئے، ظالم نیست و نابود کر دیے گئے۔ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا، اس کی ایک نشانی آج بھی موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ ہم نے حضرت لوط کو ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بچا لیا، ان کی بستی کے لوگ بدکاری کرتے تھے، اس لیے ان پر آسمان سے عذاب ان پہ ٹوٹا۔ قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا لوگو اللہ کی بندگی کرو، روز آخرت کے امیدوار رہو، زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے جھٹلایا تو آخر کار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا، وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ قارون، فرعون، حامان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام آئے، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا ذوم کیا، حالانکہ وہ بھاگ کر اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہ تھے۔ آخر کار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، کسی پر پتھروں کی بارش فرمائی، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا
اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی سی ہے، ٹھیک، جو جالا تن کر اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یعنی اسی گھر کے اوپر، یعنی عنکبوت اس کو کے نام پر ہی یہی صورت کا آخر ہو رہا ہے، جو یا انہی آیات کے اوپر ہی اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یعنی عنکبوت مکڑی کا جال ہے، یہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ مکڑی جیسی جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی سی ہے جو جالا تن کر اپنا گھر بناتی ہے، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر سپارہ نمبر 20 ختم ہوتا ہے، تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اللہ کے ان احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔